أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگان دین، علماء کرام، قرائے نظام اور تمام شرکائے اجلاس، یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ اور ہم سب اللہ تعالی کی توفیق سے اس کے پاک کلام کی نسبت پر اس پاک کلام کو سننے اور اس سے محفوظ ہونے کے لیے اس نورانی اور روحانی مجلس میں جمع ہیں۔ یقیناً اس کے روح رواں اور اس مجلس کے میر کارواں جناب مولانا اطہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے، اور آج کی اس رونق اور اس روحانی مجلس کا صحرا انہیں کے سر جاتا ہے، اس لیے کہ انہی کے واسطے سے اور انہی کی کوششوں سے اور انہی کی مساعی جمیلہ سے آپ اور ہم سب اس باوقار اور نور محفل کا جز کریں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ مجلس اور یہ محفل کوئی معمولی محفل نہیں، یہ صرف منورنجن کی مجلس نہیں ہے، یہ صرف واقعی کرنے کی مجلس نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ آج کا پروگرام، یہ آج کی مجلس و محفل ایک بہت اہم پیغام اور ایک بہت بڑا میسج ہے۔ میری ذمہ داری یہی لگائی گئی ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے یاد کروں کہ آج کی اس محفل کا میسج اور اس کا پیغام کیا ہے۔ زیادہ لمبی بات کرنے کا موقع بھی نہیں ہے، مختصر مجھے عرض کرنا ہے۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ حضرات کو پڑھ کر کے سنایا۔ یہ وہ ارشاد ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، جو آپ کا آخری حج تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اتنے بڑے مجمع کے سامنے آخری خطاب اور آخری پیغام تھا، اور جس مجمع میں آپ نے قیامت تک اس امت کی کامیابی کے جو نسخے ہو سکتے تھے، جو مین پوائنٹ ہو سکتے تھے،
بنیادی باتیں ہو سکتی تھی وہ ساری کی ساری آپ نے اس خطبے کے اندر ارشاد کروائی. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. اسی کا ایک جز یہ جملہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ ورسولہ. یہ دیکھو میں تمہیں دو ایسی چیزیں دے کر کے جا رہا ہوں. تمہارے درمیان ایسی دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. اگر تم نے اور پوری امت نے اور پوری انسانیت نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں نے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو تمہارا کوئی بال بریکا نہیں کر سکتا. تم بھٹک نہیں سکتے ہو. تم راہ راست سے ہٹ نہیں سکتے ہو. بلکہ کامیابی اور کامیابی تمہارے قدم چومے. عزت و سرفرازی تمہارا مقدر بن کر کے رہے گی اگر آپ نے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھا. فرمایا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی. ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم جس کو سننے اور سنانے کے لیے آدمی جمع ہوئے. اور دوسری چیز سنتی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کی سیرت اور آپ کی سنت. علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ تمسک بالقرآن اس کے دو جز ہیں. آپ بات کو غور سے سنیے. آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کو جب تک مضبوطی سے پکڑے رہو گے جب تک تمسک بالقرآن کرو گے تو تم بھٹک نہیں پاؤ گے گمراہ نہیں پاؤ گے. علماء کرام نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ تمسک بالکتاب تمسک بالقرآن کے دو جز. ایک تمسک بالفاظ القرآن اور دوسرا تمسک بمعانی القرآن. قرآن کریم کے الفاظ کو بھی مضبوطی سے پکڑنا اور قرآن کریم کے معانی کو بھی مضبوطی سے پکڑنا. دنیا کی واحد کتاب قرآن کریم ہے کہ جس کے صرف حروف کو بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے. دنیا کی کسی کتاب کو ایک خصوصیت حاصل نہیں ہے کہ اس کو آدمی سمجھے نہ اور بغیر سمجھے وہی پڑھتا رہے اور پھر بھی اجر و ثواب کا مستحق بن جائے. نہیں، یہ خصوصیت اور یہ امتیاز صرف قرآن کریم کو حاصل ہے کہ بندہ اس کو بغیر سمجھے بھی پڑھتا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں یہ ضابطہ بیان فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها کہ جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے. تو اس ضابطے سے اگر قرآن کریم کا کوئی ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے فرمایا. کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ اگر سمجھ کر کے پڑھیں گے تب نیکی ملے گی بغیر سمجھے پڑھیں گے تب کوئی نیکی نہیں ملے گی. تو آپ نے مثال ایسی دی اور مثال میں ایسا لفظ اور ایسا کلمہ استعمال فرمایا کہ جس کے معنی کوئی جانتا ہی نہیں، جس کے بارے میں تمام مفسرین یہ لکھ کر کے چلے جاتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذلک کہ اس کی مراد کو اللہ جانتا ہے اللہ کا رسول جانتا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھ میں
سمجھنا چاہیے کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ تو جس نے گویا الف لام میم پڑھ لیا اس کو اللہ تبارک و تعالی 30 نیکیاں عطا فرمائے۔ اور الف لام میم کے کیا معنی ہے یہ کسی کو پتہ ہی نہیں۔ یہ تو میان عاشق و معشوق رمزیز، کرام کاتبین راہ خبردیز، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوڈ ورڈ ہے۔ اشاروں میں اللہ اپنے نبی کو کیا کہتا ہے کسی کو پتہ نہیں۔ تو یہ واحد کتاب جس کے حروف اور جس کے کلمات کو سمجھے بغیر پڑھنے پر اس ثواب ملتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، قرآن کریم کا اصل مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے حروف کو پڑھا جائے، اس کے کلمات کو پڑھا جائے۔ میں نے جو پہلی آیت آپ حضرات کو پڑھ کر کے سنائی قرآن کریم کی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں سب سے پہلی آیت میں ہی قرآن کریم کا مقصد بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیوں کیا۔ تو بتلا دیا یہ تمام ایمان والوں کے لیے، متقیوں کے لیے گائیڈ لائن ہے، یہ ہدایت نامہ ہے، اور قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کے لیے اور اس کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے اگر کوئی گائیڈ لائن اور کوئی رہنما اصول ہے تو وہ قرآن کریم ھدی للمتقین۔ مقصد ہے اصل یہ، اس لیے جگہ جگہ ہمیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دی، ہمیں آگاہ کیا ہے افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا ہو رہا ہے تمہیں قرآن کریم کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کریم کو سمجھنا، اس کے معانی کا علم حاصل کرنا اور سمجھ کر کے اس کو اپنی زندگیوں میں اتارنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ قرآن کریم کے نزول کا اصل مقصد ہے۔ میں آپ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کو جب تک مضبوطی سے پکڑے رہو گے، جب تک مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تم بھٹک نہیں سکتے، گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے دو مطلب علماء کرام نے بیان فرمایا۔ پہلا چیز ہے تمسک بالفاظ القرآن، قرآن کریم کے الفاظ و حروف کو صحیح طور پر ادا کرنا، یہ صرف اسٹیج پر بیٹھے ہوئے قرآن کرام کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف مدرسے میں پڑھانے والے حفاظ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف علماء کرام کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ایمان والے امت کے ایک ایک فرد بھی، چاہے وہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو یا ادھیڑ عمر کا ہو، وہ عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بچی، ہر ایمان والے کی بنیادی ذمہ داری ہے قرآن کریم کو صحیح صحت الفاظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا۔ اس لیے کہ میں مثال دے کر کے بتاؤں گا، اگر ہم نے قرآن کریم کے حروف کو صحیح طریقے پر ادا نہیں کیا، اگر ہم نے مخارج کے ساتھ قرآن کریم کی ادائیگی کو نہیں سیکھا اور قرآن کریم کو اس طریقے پر نہیں پڑھا، تو یاد رکھیے ہم نیکی اور ثواب کا مستحق بننے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق بن سکتے ہیں۔ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر جو حروف ہیں، حروف مقطعات تختی ہے، مفردات ہیں، اس میں آپ ایک حرف پڑھتے ہیں جیم، اس کے بعد ایک حرف آتا ہے زا، اسی کے بعد ایک حرف آتا ہے لال، اسی کے بعد ایک حرف آتا ہے ضا، طا ضا، اور اسی کے بعد ایک حرف آتا ہے ضاد، صاد ضاد۔ یہ 4-5 حروف ہیں، ہر ایک حرف کی ادائیگی الگ ہے، ہر ایک کا مخرج الگ ہے، ہر ایک کو ادا کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ اگر ہم نے اس طریقے کو نہیں سیکھا تو ہم لفظ کے کچھ پڑھ کر کے اس کے معنی کچھ کے کچھ بنا سکتے ہیں، اور معنی میں کیا فرق پڑے گا میں آپ کو مثال دے کر کے بتا رہا ہوں۔ انہی سب حروف کے ساتھ لام مل کر کے یہ قرآن کریم میں سب حروف کلمات استعمال ہوئے۔ مثلا جلّا، جیم اور لام، جلّا یہ بھی ایک کلمہ ہے جو قرآن کریم میں عربی زبان میں استعمال ہوا ہے۔
اسی طریقے سے زا اور لام ذل، یہ بھی ایک کلمہ ہے جو عربی زبان میں استعمال ہوا ہے. اسی طریقے سے لل، زال اور لام، یہ بھی ایک کلمہ ہے جو قرآن کریم میں وہ عربی زبان میں استعمال ہوا ہے. اسی طریقے سے ظل، ضا اور لام، یہ بھی استعمال ہوا ہے. ظل، ضاد اور لام، یہ بھی استعمال ہوا ہے. ہر ایک کے معنی الگ الگ ہیں. اگر ہم نے مخارج کا لحاظ نہیں کیا، حروف کی ادائیگی کا لحاظ نہیں کیا، تو میں بتاؤں گا آپ کو کہ معنی کیا بن جائے. ہم بولتے ہیں اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، ہم جو بھی پڑھتے ہیں تیری شان جل جلالہ، تو یہ بولتے ہیں. اس کو ہم جیم سے پڑھیں گے، جیم کے مخرج کے ساتھ، تو جلہ کے معنی آتے ہیں بڑی شان والا. جل یجل جلالتن کے معنی آتے ہیں بزرگ ہونا، بڑی شان والا ہونا، عالی شان ہونا، بلند مرتبے والا ہونا. یہ جلہ کے معنی ہے. اگر ہم نے اس کو جیم کے بجائے زا سے پڑھ دیا ذل، بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ ذرا تھوڑا سا ادائیگی کرنا چاہتے ہیں تو بجائے جیم کے زا بول دیتے ہیں. اس کو جلہ کو اگر کسی نے ذلہ پڑھ دیا زا کے ساتھ تو ذلہ اس کے معنی ذلے کے آتے ہیں. تو جل جلالہ اللہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ اللہ جو بڑی شان والا ہے. اور اگر ہم نے ذات کے ساتھ پڑھ دیا تو کیا معنی بنیں گے؟ وہ اللہ جو پھسل گئے. اگر ہم نے اسی لفظ کو لام کے ساتھ پڑھ دیا ذل یذل ذلتن، اس کے معنی آتے ہیں ذلیل ہونا، رسوا ہونا. اگر اللہ کے ساتھ یہ لفظ پڑھ دیا تو جان بوجھ کر پڑھنے میں تو کفر ہو جائے گا. ذل، وہ ذلیل ہو گیا. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ تو عزت والا ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت ہے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے. عزت دینے والا اللہ ہے، سب کو عزت اللہ عطا کرنے والا ہے. اگر ہم نے اللہ کے ساتھ جلہ کے بجائے ذلہ پڑھ دیا تو بالکل الٹا ہو جائے گا، معنی کچھ کا کچھ ہو جائے گا. اگر ہم نے ضلہ پڑھ دیا ضاد کے ساتھ تو اس کے معنی آتے ہیں بھٹکنا، گمراہ ہونا، راستے سے ہٹ جانا. اور ضلہ پڑھ دیا ضا کے ساتھ تو اس کے معنی آتے ہیں سایہ دار ہونا. ہر لفظ کے معنی الگ ہے لیکن ادائیگی ملتی جلتی ہے. تھوڑا سا مخارج کا فرق ہے، تھوڑا سا ادائیگی کا فرق ہے. اگر ہم نے یہ مخارج نہیں سیکھے، اگر ہم نے یہ ادائیگی نہیں سیکھی تو یاد رکھیے میرے بھائیو، ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے اور یہی قرآن کریم ہم پر لعنت بھیجے گا اور ہمارے لیے بجائے ثواب اور بجائے نیکیوں کے گناہ کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اس لیے ہماری بنیادی ضرورت ہے. ایک مثال اور دے کر کے بتاتا ہوں. سین ہے بغیر نقطے والا جس کو ہم چھوٹا سین کہتے ہیں، ایک نقطوں والا شین ہے جس کو ہم بڑا شین کہتے ہیں، ایک صاد ہے. ان تینوں کی ادائیگی قریب ہے. سین اور صاد کی تو ادائیگی زیادہ ہی قریب ہے. اگر ہم نے ان میں فرق نہیں کیا تو میں مثال دیتا ہوں آپ کو. قرآن کریم میں تینوں لفظ استعمال ہوئے. قرآن کریم میں سین دال بھی استعمال ہوا ہے. سدید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہاں سین سے آیا. اور خطبہ نکاح میں بھی آیت پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اس کا مطلب ہوتا ہے درست صحیح بات. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور صحیح بات کرو، درست بات کرو، زبان سے کوئی غلط بات نہ نکالو. اس کا تو مطلب یہ ہوا. شدید نقطوں والے شین کے ساتھ بھی یہ لفظ آیا ہے. اس کے معنی سخت کے آتے ہیں، اس کے معنی مضبوط کے آتے ہیں. یہ قرآن کریم میں بہت طرح استعمال ہوا ہے. اور یہی لفظ قرآن کریم میں صاد کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے. 13ویں پارے میں آیا ہے وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، کہ جہنمیوں کو مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمَ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، کہ جہنمیوں کو پیپ پلایا جائے. زخموں میں سے نکلنے والا جو بدبودار پانی ہوتا ہے جس کو پیپ کہتے ہیں، جس کو کچ لہو کہتے ہیں، جو کچا خون ہوتا ہے اور مواد جو
زخم کے اندر سے بدبودار پانی، جہنمیوں کو ایسا بدبودار پانی پلایا جائے گا۔ اگر ہم نے اس صدید اور صاد کی ادائیگی کو صحیح نہیں ادا کیا اور ہم نے وہاں صدید کی بجائے صدید پڑھ دیا کہ جہنمیوں کو بہت درست اور اچھا پانی پلایا جائے گا، تو یہ تو معنی بالکل غلط ہو جائے گا قرآن کریم۔ یہ چند مثالوں سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں اور میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، اس پروگرام کا مقصد صرف سننا سنانا نہیں ہے۔ قرآن کریم کو پڑھتے سنتے رہتے ہیں اور پڑھنا ہی چاہیے اور سننا ہی چاہیے۔ اس پروگرام کا خاص مقصد آپ کو یہ پیغام دینا ہے، آپ کو یہ میسج دینا ہے کہ آپ میں سے ہر آدمی یہ تہیہ کرے، یہ پختہ ارادہ کرے، عزم مصمم کرے کہ میں آج سے، ابھی سے، میں عمر کے کسی بھی طبقے میں ہوں، میں عمر کے کسی بھی درجے میں ہوں اور کسی بھی حالت میں ہوں، میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں قرآن کریم کو صحیح پڑھنے والا بنوں۔ ہم میں سے جو بڑے ہوئے ہیں، ہم میں سے جو نوجوان ہیں، ہم میں سے جو بچے ہیں، ہم میں سے جو مرد ہیں، ہم میں سے جو عورتیں ہیں، ہماری ماں بہنیں، سب کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کریم کو، اس کے الفاظ کو، اس کے حروف کو صحت ادائیگی کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے والے بنے۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور جو اس پروگرام کے روح رواں ہیں، ان کا بھی یہ مقصد ہے کہ امت کے اندر، آپ کے اندر اور پوری بستی کے اندر اور پورے علاقے کے اندر اور بلکہ اس پروگرام کے ذریعے پوری دنیا کے اندر یہ پیغام عام ہو جائے اور یہ پیغام پہنچ جائے کہ امت کا ایک ایک فرد قرآن کریم کو صحیح پڑھنے والا بن جائے، اللہ تعالیٰ سے صحیح معنی میں سرگوشی کرنے والا بن جائے، مناجات کرنے والا بن جائے۔ یہ ہے تمسک بالفاظ القرآن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ دو چیزیں لے کر کے جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے پکڑے رکھا تو گمراہ نہیں ہوگے، بھٹکیں گے نہیں۔ آج جو ہماری ذلت جو ہمارے سر پر سوار ہے، آج جو ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں، آج جو ہم طرح طرح کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، آج ذلت اور پستی جو ہماری مقدر بنی ہوئی ہے، میرے بھائیوں وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن کریم کا حق ادا کیا۔ قرآن کریم کے حروف کو پڑھنے کا جو حق تھا وہ حق بھی ادا نہیں کیا۔ قرآن کریم کے معانی کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کا جو حق تھا وہ حق بھی ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ ہماری وہ غلطی ہے اور یہ ہماری بنیادی کمزوری ہے جس کی بنیاد پر آج ہم دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا ہوا۔ دوسرا جو ہے تمسک بمعانی القرآن، قرآن کریم کے معانی کو مضبوطی سے پکڑنا۔ معانی کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے قرآن کریم کے الفاظ و کلمات اور اس کے حروف کو صحیح طریقے پر ادا کرنے والا بنے، اس کے بعد ہم قرآن کریم کے معانی کو سمجھنے والا بنے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے اور اللہ والوں نے یہ چپے چپے پر جو مدارس کا جال بچھایا ہے، مکاتب کا جال بچھایا ہے، میرے بھائیوں اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ امت کے افراد اللہ کے اس پاک کلام کو پڑھ کر کے، اس کے معنی سمجھ کر کے خود بھی اس کے مطابق عمل کریں اور اللہ کا یہ پیغام پوری انسانیت تک اور پوری دنیا تک پہنچا۔ یہ مدارس کے قائم کرنے کے مقاصد میں ہم اپنے بچوں کو ان مدارس کے اندر بھیجیں، ان سے وابستہ کریں اور ان میں اپنے بچوں کو بھیج کر کے ان کی نگرانی کرتے رہیں اور انہیں اس قابل بنائیں کہ وہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے والے ہوں۔ قرآن کریم کے نزول کا جو مقصد ہے ہدایت، وہ ہدایت خود بھی حاصل کریں اور دنیا کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ حاصل۔ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس ضرورت کو نہیں سمجھا تو یاد رکھیے کہ ہم خود بھی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوں گے، اپنی نسلوں پر بھی ظلم کرنے والے ہوں گے۔ لیکن جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ تو مدارس میں داخل ہو کر کے قرآن کریم کو سیکھ سکتے ہیں۔ جو جن کی عمر زیادہ ہو رہی ہے، جو اپنے کاروبار میں پھنس چکے ہیں، جو بیوی بچوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ قرآن کریم کو کیسے سمجھے؟ تو اس کا بھی طریقہ علماء کرام نے بیان کروایا ہے۔
نمبر 1 تو طریقہ یہ ہے کہ ہر مسجد میں قرآن کریم کی تفسیر کا نظم کیا جائے، اپنے ائمہ کو ایسے ائمہ رکھے جائیں، یا اپنے علاقے میں جو مدرسہ ہے مدرسے کے ذمہ داران سے آپ یہ بات رکھیں کہ ہر مسجد میں ہر محلے میں قرآن کریم کی تفسیر ہونی چاہیے، اور ہمیں پابندی سے اس درس تفسیر میں بیٹھنا چاہیے اور قرآن کریم کے معانی کو سمجھنا چاہیے، اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ میرا اللہ پیارے پیارے لقب سے مجھے پکار کر کے کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پکارتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کہیں کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو۔ کتنے اچھے الفاظ سے اللہ ہمیں پکار رہا ہے، کیسی کیسی اچھی صفتیں ہماری بیان کر کے ہمیں پکار رہا ہے، اور ہمیں یہی پتہ نہیں کہ میرا اللہ مجھے کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ نماز میں امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کیا میسج دیا جا رہا ہے، کیا پیغام دیا جا رہا ہے، یا ایک محفل قرات میں جو قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے اس میں اللہ ہمیں پیغام کیا دینا چاہ رہا ہے۔ آج ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ یہ بھی ہماری بنیادی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کریم کو سیکھنے والا ہیں، مساجد کے اندر درس تفسیر کے حلقے لگائے جائیں، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو اتنا تو کم از کم ہم میں سے ہر آدمی کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے، اور یہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ جو بھی وہ کام کرنے کے لیے کھڑا ہو یہ طے کر لے کہ میں آج سے اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کروں گا، کوئی بھی کاروبار کروں گا، کوئی بھی معاملہ کروں گا، کوئی بھی لین دین کا معاملہ کروں گا، کوئی بھی غم خوشی کا معاملہ کروں گا، تو میں اپنے مفتیان کرام علماء کرام سے مشورہ کیے بغیر نہیں کروں گا، اور ان سے یہ پوچھے بغیر نہیں وہ کام کروں گا کہ میرے لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن حدیث کی روشنی میں یہ کام میرے لیے جائز ہے کہ نہیں، یہ کام میرے لیے حلال ہے حرام ہے، جب تک میں یہ نہیں پوچھوں گا جب تک میں کوئی کام نہیں کروں گا۔ اگر ہم میں سے ہر آدمی نے یہ تہیہ کر لیا، ہم میں سے ہر آدمی نے یہ پختہ ارادہ کر لیا، تو یاد رکھیے ہم بھی قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والوں کی فہرست میں آ جائیں۔ یہ ہے آج کی اس نورانی محفل اور روحانی مجلس کا پیغام جو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اگر آج ہم نے اس مجلس اور اس محفل سے یہ پیغام سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں اتار لیا اور اس پر ہم عمل پیرا ہو گئے اور قرآن کریم پر عمل کرنے لگ گئے اور قرآن کریم کو صحیح پڑھنے لگ گئے، تو یاد رکھیے کہ ہم نے اس مجلس کا حق ادا کر دیا، ورنہ تو نشستن تو گفتن تو برخاستن بس آئے بیٹھے اور کچھ باتیں ہوئی اور اٹھ کر کے چلے گئے، اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو قرآن کریم کے اس پیغام اور اس میسیج کو سمجھ کر اور اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ۔ آنکھوں میں بس کر دل میں سما کر چلے گئے، آنکھوں میں بس کر دل میں سما کر چلے گئے، خوابیدہ زندگی کی جگا کر چلے گئے۔ حضرت اقدس مولانا محمد جردار صاحب استاد دارالعلوم دیوبند بڑی قیمتی گفتگو فرما رہے تھے۔